بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ سے کلاس 10th اردو 2026 میں جو پیپر پیٹرن ہوگا وہ ڈسکس کرنا ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے آپ کے پاس حصہ اول آئے گا اور اس کے کل نمبر ہوں گے 15 اور اس کے لیے آپ کو 20 منٹ دیے جائیں گے، اور اس حصے میں آپ کے پاس ایم سی کیوز ہوں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، اور یہ 15 ایم سی کیوز ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں سولو کر کے آپ تک پہنچا دوں گا۔ پھر ہے بچوں آپ کے پاس سوال نمبر 2، اور یہ حصہ دوم کا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، حصہ دوم کل نمبر 34 کا ہے، اور اس حصے میں بچوں آپ کے پاس ایک پیراگراف ہوگا، اور اس پیراگراف کے ساتھ ہی نیچے بچوں آپ کے پاس سوالات ہوں گے۔ تو آپ نے 2 سے 3 دفعہ اس پیراگراف کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے اور ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اب بچوں، اس میں جو آخری سوال ہے کہ اس عبارت کا مرکزی خیال لکھیں یا اس عبارت کی تلخیص لکھیں۔ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے کہ مرکزی خیال جو ہوتا ہے کہ اس پیراگراف جو آپ کو دیا گیا ہے، اس پیراگراف میں جو اہم پیغام ہے، جو اصل سبق ہے، وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو زیادہ سے زیادہ بھی جو ہے وہ ایک لائن سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے بچوں جو ہوتی ہے تلخیص۔ تلخیص جو ہے یہ اصل عبارت کا 1/3 حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ 1/3 حصے سے مراد کیا ہے بچوں کہ آپ نے اس کی لائنیں گننی ہے 1 2 3 4 5، اور چلے اس کو بھی ملا لیتے ہیں 6۔ اب آپ نے 6 کو 3 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے، تو آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ آ جائے گا 2۔ تو اب جو تلخیص آپ نے لکھنی ہے وہ 2 لائنوں میں آپ نے لکھنی ہے، اس میں کوئی مثال نہیں، کوئی فالتو کہانی نہیں آپ نے لکھنی ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے بچوں جز بے ہے حصہ شعر۔ ٹھیک ہے، اس میں بچوں آپ کے پاس اشعار ہوں گے، اور انہی اشعار میں سے نیچے آپ کے پاس بچوں سوالات ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ان اشعار کا جو مفہوم ہے، ان اشعار میں کس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے، پہلے اس کو سمجھنا ہے، پھر آپ نے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر بچوں اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا جز جیم حصہ قواعد۔ حصہ قواعد میں آپ کے پاس اب یہاں پر صنعت تضاد ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ترکیب نحوی، اور آپ نے اگر ترکیب نحوی دیکھنی ہے کہ یہ کیسے ہوتی ہے تو اس کے لیے میں نے ایک بچوں ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور اس میں نے کافی ڈیٹیل سے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں کی ترکیب نحوی سمجھائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس حصے میں بچوں آپ کے پاس 4 سوال ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور پہلے 3 سوال آپ نے جو پہلے 3 سوال ہیں ان میں کوئی آپ کے پاس چوائس نہیں ہے۔ یہ جو 4تھ ہے اس میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے یہ پارٹ یا یہ پارٹ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد ہے بچوں آپ کے پاس حصہ سوم، اور یہ کل نمبر 26 کا ہے، اور اس میں آپ کے پاس 2 پیراگراف ہیں، اور آپ نے ان 2 پیراگراف کی تشریح لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پڑھ کے پھر اس میں جو بھی خاص باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو آپ نے ایکسپلین کر کے لکھنا ہے، اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد بچوں آپ کے پاس کوسچن نمبر 4 ہے، اور کوسچن نمبر 4 میں ہے کہ درج ذیل نظم پارے کی تشریح لکھیں۔ تو اب آپ کے پاس 2 پیراگراف ہے، تو آپ نے ان کی تشریح لکھنی ہے، اور یہ 4 مارکس کا آپ کے پاس سوال ہوگا۔ پھر بچوں اس کے بعد آپ کے پاس کوسچن نمبر 5 ہے، اس میں غزلیہ اشعار ہیں، تو آپ نے ان کی بھی تشریح لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو تشریح کے لیے آپ نے جو شعر ہوتا ہے، شعر کو پہلے سمجھنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے جو ہر مصرع ہے اس کی جو ہے تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ پھر ہے بچوں اس کے بعد آپ کے پاس ہے جی کوسچن نمبر 6 ہے۔ کوسچن نمبر 6 میں ہے کہ چھوٹے بھائی کے نام خط لکھ کر اسے موبائل فون کے بے جا استعمال کے نقصانات سے آگاہ کریں، یا ٹھیک ہے اپنے علاقے میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے
ایک معلوماتی رپورٹ لکھیں۔ تو آپ نے ایک معلوماتی رپورٹ بھی لکھنی ہے، ان دونوں میں سے آپ نے ایک پارٹ کرنا ہوگا۔ اب خط اور رپورٹ سے کیا مراد ہے اور ان کو کیسے لکھتے ہیں، ان کا فارمیٹ کیا ہے، تو وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر بچوں اس کے بعد آپ کے پاس ایک سوال نمبر 7 ہے کہ اس میں آپ کو اشارے دیے جائیں گے، 5 اشارے دیے جائیں گے اور آپ نے ایک مضمون لکھنا ہوگا جو 300 سے 350 الفاظ پر مشتمل ہو، اور یہ 9 مارکس کا آپ کے پاس سوال ہوگا۔ اب بچوں یہ جو کوسچن نمبر 6 ہے، اور اب کوسچن نمبر 6 میں اور کون سے سوال آ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہے بچوں، تو یہاں پر یہ بچے دیکھیں سوال نمبر 6 میں خط رسمی اور غیر رسمی اور درخواست میں سے ایک آئے گا، یعنی خط آئے گا یا درخواست آئے گی، اور اس کے ساتھ جو دوسرا حصہ ہوگا اس میں معلوماتی رپورٹ یا خاکہ نویسی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو خط اور درخواست بھی، رپورٹ اور خاکہ نویسی بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بچوں کوسچن نمبر 7 ہے، اس میں آپ کے پاس مضمون ہوں گے، اور مضمون جو ہیں بچوں، یہ جو مضمون لکھے گئے ہیں، پاکستانی اور قومی مشاہیر، خواتین کا احترام، صحت اور صفائی، قانون کا احترام اور پابندی، مقامی مشاہیر، بزرگوں کا احترام، سوشل میڈیا کے آداب، حقوق نسواں، قومی اور علاقائی تہوار، حب الوطنی، اور اس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی، ٹریفک قوانین، سیر و تفریح، ٹھیک ہے، تحفظ اطفال اور جانوروں کا تحفظ۔ اب یہ جو مضمون ہے بچوں، انہی مضامین میں سے آپ کا ایک مضمون پوچھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ ان موضوعات پر براہ راست یا کسی ذیلی موضوع پر بھی مضمون پوچھے جا سکتے ہیں۔ اب ذیلی موضوع سے کیا مراد ہے کہ جیسے کہ پاکستانی اور قومی مشاہیر، اب یہ تو ایک موضوع ہے، تو وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم کا مضمون لکھیں، ٹھیک ہے، علامہ اقبال کا مضمون لکھیں۔ تو اس طرح کے مضمون بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو ذیلی کا مطلب ہے کہ یہ ابھی آسان الفاظ میں بچوں میں آپ کو اگر یہ اس کا مطلب سمجھاؤں تو وہ بھی آپ دیکھ لیں، کہ جیسے کہ اب یہ ہے کہ والدین کا احترام، تو وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ وہ والدین کے احترام کا مفہوم اور اہمیت بیان کریں، ٹھیک ہے، اسلام میں والدین کے احترام کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے، احادیث کی روشنی میں والدین کے احترام کی اہمیت۔ تو اب یہ جو ہے، اب یہ جو موضوع ہیں بچوں، یہ اشارے ہیں، یہ ذیلی موضوعات ہوتے ہیں۔ تو اب وہ والدین کا احترام یا ان میں سے بھی کوئی ایک مضمون آپ سے پوچھ سکتا ہے، تو آپ نے لکھنا یہی ہوگا، صرف نام چینج ہوگا، بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب رپورٹ اور خاکہ نویسی، خط اور درخواست کیا ہے، تو اس کی طرف موو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بچوں دیکھیے کہ خط کیا ہوتا ہے۔ تو خط وہ تحریر ہے جو کسی فرد، ادارے یا دوست کو اپنی بات، مسئلہ یا احساسات پہنچانے کے لیے لکھی جائے۔ خط کی اقسام، تو بچوں خط کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے رسمی خط اور ایک ہوتا ہے غیر رسمی خط۔ رسمی خط استاد، پرنسپل، ادارے یا دفتر کو لکھا جاتا ہے، اور غیر رسمی جو خط ہوتا ہے یہ دوست، بھائی، بہن، والدین کو لکھا جاتا ہے۔ اور خط کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پتہ لکھنا ہے، پھر تاریخ، پھر مخاطب، یعنی آپ کس کو مخاطب کر رہے ہیں، اس کے بعد سلام، پھر اصل جو متن ہوتا ہے، پھر اختتامی جملہ، نام اور دستخط۔ اور غیر رسمی خط، ٹھیک ہے، اور غیر رسمی خط میں بھی یہی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، بس آخر میں نام اور دستخط کی جگہ دعا یا خیریت شامل کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے بچوں درخواست۔ تو درخواست وہ تحریر ہے جو کسی مجاز افسر یا ادارے سے کسی کام کی اجازت
یا سہولت کے لیے دی جائے۔ درخواست کا فارمیٹ ہوتا ہے مخاطب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بخدمت جناب لکھنا ہوتا ہے، وہی سارا کہ اگر آپ پرنسپل کو لکھ رہے ہیں کسی اسکول کے حوالے سے تو پرنسپل آئے گا، اور اگر آپ کسی ادارے کو لکھ رہے ہیں تو اس ادارے کا جو ہیڈ ہے اس کا نام آئے گا۔ پھر اس کے بعد تو تعارفی جو جملہ ہوتا ہے، پھر مسئلہ، پھر اس کے بعد درخواست اور شکریہ، پھر نام، کلاس، دستخط وغیرہ آپ نے لکھنا ہے۔ اور آپ کسی دوسرے کو لکھ رہے ہیں تو اس میں پھر آپ نے اہل محلہ وغیرہ لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں معلوماتی رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ تو کسی واقعے، تقریب یا سرگرمی کی معلومات کو ترتیب سے اور حقیقت پر مبنی انداز میں پیش کرنا معلوماتی رپورٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رپورٹ کے جو اجزاء ہیں وہ سب سے پہلے آپ نے عنوان ہے، پھر تعارف ہوتا ہے، پھر تفصیل، اور آخر میں نتیجہ لکھنا ہوتا ہے۔ خاکہ نویسی کسی شخصیت کی عادات، کردار، خدمات اور اخلاق کا مختصر مگر جامع تعارف خاکہ نویسی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد بچوں مضامین تھے، تو مضامین جو ہیں وہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیے ہیں کوسچن نمبر 7 میں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔